الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 219 اور 220 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں۔ اب خمر کیا چیز ہے؟ خمر عام طور پہ شراب کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کے نزدیک خمر جو ہے وہ ہر نشاور چیز کے بولا جا سکتا ہے، کیونکہ خمر کا ویسے جو لغوی معنی جائیں وہ تو کسی چیز کو چھپا لینے کے ہیں، کسی کو اس چیز کو ڈھانپ لینے کے ہیں۔ جیسے کہ عورتیں سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں، اس کو بھی عربی کے اندر خمر کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی کہ علماء کے اس میں مختلف رائے ہیں کہ شراب کو یا نشاور چیز کو اس لیے خمر کہا جاتا ہے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو بعض کے نزدیک صرف یہ کوئی انگور سے یا کھجور سے بنی ہوئی چیز کے اوپر بولا جاتا ہے، بعض کے اوپر ہر چیز جو نشاور ہوتی ہے، جو بھی عقل کو ڈھانپ لے اس کے اوپر جو ہے وہ خمر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بات آ رہی ہے خمر اور میسر کے ساتھ میں آ رہا ہے کہ میسر کیا چیز ہے؟ عام طور پہ جوئے کو کہا جاتا ہے، لیکن میسر کا لفظ بھی جو ہے لغت کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ یسر سے نکلا ہے۔ یسر اس کا مادہ ہے، یعنی کہ اس کا معنی آسانی ہوتا ہے۔ یسر کا لفظ بھی جس سے بنتا ہے یہ سین رے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں آسانی۔ تو میسر کا لفظ بھی یعنی کہ جوا ویسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو جڑ ہے وہ آسانی سے ملتی ہے، کہ آسانی سے جو چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ جوئے کے اندر بھی یہ ہے کہ بس جوا کھیلا اور بس وہ لگ گیا تو آسانی کے ساتھ ڈھیر مال آ جاتا ہے، آپ کو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک جو چیز آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، بغیر محنت سے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے، وہ بھی حرام تصور کیا جائے گا۔ آپ نے کوئی محنت نہیں کی، بغیر محنت کے آپ کو مال مل گیا، وہ سمجھا آپ کو حرام ہے۔ آپ کے لیے محنت کرنا لازم ہے۔ جو چیز آپ حاصل کرنے لگے ہو اس کے لیے آپ کو کوشش کرو گے، محنت کرو گے، پھر وہ حاصل کرو گے تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگی۔ بیٹھے بٹھائے آپ نے کوئی ایسے وہ جوئے والی بات ہی لگایا اور مل گیا تو اس کو حرام تصور کرتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی کہ قرآن کی بھی اس طریقے سے آیا کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے ہرگز کچھ نہیں ہوگا کہ وہ صحیح کرے، کوشش کرے۔ تو جو چیز آپ کو صحیح کوشش کے بغیر ہی مل گئی وہ سمجھو کہ آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ یہ بھی کچھ علماء کی رائے ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ خمر اور میسر کے لفظ ہیں کہ تم سے پوچھتے ہیں کے بارے میں، کل کہہ دو ان سے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کے اندر گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ یہ شراب ٹائپ چیز ہے جو ہے، یعنی کہ ویسے لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، کسی جگہ لوگ دوائیوں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، جو الکوہول استعمال ہوتی ہے شراب کی قسم ہے، تو یہ دوائیوں کے اندر بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن کچھ حد تک فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر گناہ بھی ہیں۔ اور بتایا کہ اسم و منافع للناس، دونوں چیزیں ہیں کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کے جو گناہ ہیں وہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہیں، یعنی اسی لیے اس چیز کو روکا گیا، اس چیز سے منع کیا گیا کہ اس کا تم عادی مت بنو، ان چیزوں سے بچو، اس کے لیے جو ہے وہ نقصان اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی یعنی کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ یعنی کہ شراب پہلے حرام نہیں تھی، تو اسی لیے آہستہ آہستہ اس سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بچو تم، نقصان اس میں زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ لیکن بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شراب پہلے سے بھی ممنوع ہی ہو، لیکن لوگ یعنی کہ جس طریقے سے اور بیماریاں آ گئی تھیں، ان کے بت پرستی ہمیشہ سے حرام ہی تھی، لیکن بت پرستی چل رہی تھی، تو اسی لیے شراب یعنی کہ پہلے سے بھی اللہ کی طرف سے ممنوع ہو، لیکن لوگ وہ پی رہے ہوں، عادی لوگ ان کا معاشرہ بگڑ جاتا ہے جب بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے ہیں۔ تو یہاں یعنی کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے تو کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ تو اس کی جو ہے وہ تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر گناہ کے کام جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور اس کے جو منافع ہے وہ اس سے بہت کم ہے، نفع کم ہے، تو اس سے اس کے لیے بچنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی۔ اور اگر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کون سا مال ہے وہ خرچ کریں، خرچ کرنے کے بارے سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے بالکل جنرل یہاں پہ بات کر دی، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو ان سے جو عفو ہے، جو زیادہ ہے، جو بچ گیا تمہارے پاس، وہ خرچ کر دو۔ عفو کے معنی یعنی کہ بچ جانے کے ایکسٹرا، یعنی کہ عفو معافی کو بھی کہتے ہیں، جو انسان بچ جاتا ہے اس کے لیے عفو کہا جاتا ہے کہ معافی ہوگی، جس کی معافی ہو گیا کو بچ گیا۔ تو یہاں پہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دیا کہ عفو، جو بھی تمہارے پاس بچ گیا وہ خرچ کر دو، یعنی کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ جو تم نے خرچ کر لیا، اپنی ضرورت میں آ گئی وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بچ گیا نا اس کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ انسان ہم تمہارے عام طور پہ جو روٹین ہے وہ ہم بچ گئے وہ بچا بچا کے جوڑ رہے ہوتے ہیں، رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ بچا بچا کے رکھنا بھی جو پسند نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کا حال دیکھو نا کہ وہ پیٹ بھرتا ہی نہیں لوگوں کا، بچا بچا کے نہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ بس بینک پہ بینک بھرتے چلے جا رہے تھے، انسان کو حوث کا پیٹ جو ہے وہ کبھی بھرنے میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ کی راہ میں
خرچ کر دینا جو ہے وہ اصل بچت ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کو اللہ نے اتنی جگہ اس کی تاکید کیا اور اتنی اس کے اوپر انعام و اکرام رکھے ہیں، اور اتنا زیادہ اس کو اللہ نے بڑھا کے لوٹا دینے کی بات کی ہے کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو وہ کہیں بھی ضائع نہیں ہوگا، تمہارے پر لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی لوٹانے کی بات کرتا ہے، آخرت میں جو فائدے ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر ڈبل ٹرپل 700 گنا اس سے بھی زیادہ کے جو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اتنے گنا کر کے تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس لیے یعنی کہ سب سے بڑا جو منافع کا سودا یہ ہے کہ جو بچ گیا اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ کو کئی دفعہ ضربیں دے کر دوبارہ واپس تمہیں دے گا، یعنی کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ جو تم رکھے رہو گے مال جو جمع کر کے رکھتے ہو وہ وقت کے ساتھ گھٹتا ہے۔ دنیا میں ویسے ہم اس چیز کو پریکٹیکل بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تو ویسے ہی اٹھا کے ہم کیش اپنے گھر میں رکھ دیں تو وقت کے ساتھ اس کی مالیت گھٹتی ہے، لیکن اس کیش کو ہم کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں اگر، تو انویسٹ کرنے سے اس کا کہیں نہ کہیں منافع بعد میں آتا ہے، انویسٹ کی رقم ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ تو انویسٹمنٹ جو بھی ہو سب سے بہترین انویسٹمنٹ وہی ہوگی جو اللہ کے راہ میں کی جائے گی، وہ کاروبار سب سے اچھے منافع بخش ہوگا جو اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھے قرض حسن آتا تو میں تمہیں لوٹا کے دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار جو ہے وہ سب سے زیادہ منافع بخش ہے، کہ اس کے اندر اتنا منافع ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ تو یہاں پہ خرچ کرنے کے بارے سے اللہ نے کہا کہ جو بچ گیا اس کو تم خرچ کر دو، اس کو جوڑ جوڑ کے مت رکھو، جوڑا ہوا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کی وعیدیں سنائی ہیں کہ اگر مال جوڑا جوڑ کے تم آخر دنیا سے چلے گئے، وہ تمہارا جوڑا ہوا مال جو قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ کے اندر تپا کے گرم کر کے تمہارے چہروں پر پیٹھوں کو تمہیں داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو جمع کرنے کی طرف کہیں بھی حوصلہ افزائی نہیں کی، مال کو خرچ کرنے کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اس میں ہمیں وہ دلائی ہے رغبت، اور خرچ کرنا ظاہر ہے کہ فضول خرچی اس میں شامل نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جس موقع پہ خرچ کرنے کو کہا ہے اس کو تم خرچ کر دو، اسی میں ہونے کا فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ پوچھتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، سے کہ جو بھی بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات نشانیاں کھول کر واضح کر کے بیان کر دیتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں کس راستے پہ چلنا چاہیے۔ اور فرمایا فی دنیا والآخرہ، یہ فی دنیا والآخرہ کیا ہے، جو ہے یہ اگر جملہ یہ آیت نمبر 220 میں ہے، یہ اس کے اندر بھی یعنی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پچھلی آیت کا اصل میں حصہ ہے، یہ آیات کی ڈویژن اور رکوع یہ چیزیں جو اصل میں بعد میں ترتیب دی گئی ہیں، ویسے جو عربی سیدھی سیدھی ہے وہ تو یعنی کہ اللہ نے نازل کی، تو آیات وغیرہ یہ بعد میں لگائی گئی ہیں، اس لیے آیات کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض لوگ بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں، بعد بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کرتے، آگے سے شمار کرتے ہیں، تو اس کے اندر تھوڑے بہت جو آگے پیچھے چلتا ہے، لیکن الفاظ وہی کے وہی ہیں۔ تو یہاں پہ اصل میں بعض لوگوں کے نزدیک اس طریقے سے تاکہ تم غور و فکر کرو پھر دنیا والآخرت، دنیا میں اور آخرت میں بھی، اس طریقے سے نہیں کہ جملہ مکمل ہے۔ پھر آگے شروع ہوتا ہے وہ یسألونک عن الیتامی، تم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، فرمایا کہ کل کہہ دو کہ اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا سب سے بہترین چیز ہے، ان کے فلاح و بہبود کا ان کا کام کیا جائے۔ یتیم جو لوگ ہیں جو لاوارث ہیں، نادار، جو کہ بے سہارا ہیں۔ اب یتیم کا لفظ عام طور پہ ہمارے یہاں جو سوچا جاتا ہے بولا جاتا ہے اسی طریقے سے کیا جس کا کوئی باپ نہ رہے اور کوئی یتیم کہا جاتا ہے، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کے اوپر باپ کا سایہ نہ رہے۔ لیکن ویسے ہم اس کو جب لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو ہماری یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ انسانوں کے اندر تو اس بچے کو یعنی کہ یتیم کہا جاتا ہے کہ باپ نہیں رہتا ہے، لیکن جانوروں کے اندر یہ چیز دیکھا جائے تو اس میں اس جانور کے اوپر جو ہے وہ یتیم کا اطلاق ہوتا ہے جس کی ماں نہ رہے، یعنی کہ جانور میں اس جانور کو یتیم بولا جاتا ہے جس کی ماں جو ہے وہ اس کے سر پہ نہ رہے، ماں اس کی مر جائے یا کہیں چلی جائے، کیونکہ جانوروں کے اندر دیکھا جائے تو اس کی جو محافظ ہوتی ہے اس بچے کی وہ ماں ہی ہوتی ہے، باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جانور کا، لیکن انسانوں کے اندر جو محافظ ہے وہ اصل میں مرد ہی ہے۔ تو اصل میں یتیم اس کو کہا جائے گا جس کا کوئی محافظ نہ رہے، جس کا کوئی سہارا نہ رہے، جو کہ جس کا کوئی والی وارث نہ رہے، جس کا کوئی سنبھالنے والا نہ رہے، وہ یتیم ہوتا ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں کہ جس کا باپ نہ رہے وہی یتیم ہے، بعض وہ باپ ہے بھی جو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی نشئی ہے، کوئی کچھ ہے، وہ کسی قابل بھی نہیں ہے، وہ بچہ ہے لیکن وہ لاوارث والے حساب ہے، باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ایک قسم کو یتیم کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ ہمیں اس کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھنا پڑے گا جس طرح ایک بن باپ کے بچے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کے بارے میں جن سے پوچھ رہے ہیں کل کہہ دو کہ ان کی اصلاح کرنا جو ہے وہ سب سے بہترین کام ہے، کہ تم ان کی اصلاح کرو، ان کے حالات کے بہتر کرو، کہ جو ان کے کمزوری اور کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہو، اپنے اندر شامل کرنا چاہو انہیں، تو تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ بھائیوں جیسا سلوک کرو، جیسے تم اپنے بھائی کو ٹریٹ کرو گے، جیسے تم یعنی کہ ایک اچھا بھائی جو اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے، ہر ضرورت کا اس کا خیال رکھتا ہے، اس طرح وہ لاوارث جس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے اس کو تم اپنے بھائی کی طرح خیال کرو۔ واللہ یعلم المفسد
من المصلحین، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو اور فساد کرنے والے کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ کون کسی کے ساتھ مل رہا ہے، اگر اس کی اصلاح کے لیے مل رہا ہے یا کوئی فساد کرنے کی نیت ہے. یعنی ایسے بعض اوقات وقت ہوتا ہے کہ لاوارث ہوتا ہے، کہ بے سہارا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، کہ پیچھے وراثت میں کوئی جائیداد ملی ہوتی ہے، اس نیت سے کوئی اس کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا کہ میں اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں، بظاہر وجہ ہے کہ میں اس کا جو سہارا بن رہا ہوں، میں تو اس کی سپورٹ کرنے کے لیے شامل ہوا ہوں. تو یہ جو جس نیت سے شامل ہوگا، وہ اصلاح کی نیت سے یا فساد کی نیت سے ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس سے معاملہ کرے گا. تو میں ولو شاء اللہ لأعنتکم، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، کسی مشقت میں ڈال دیتا، یعنی کہ ایسا کوئی حکم نازل کر دیتا. اب لوارث جو ہے وہ تمہارا لازم بھائی ہے، اب تم نے اس کو ہر حال میں وہ کرنا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسے احکامات نازل کر دیتا ہے جو تمہارے لیے ممکن نہ ہوتے اس کو عمل کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا نہیں کسی کے اوپر. تو یتیمہ کا خیال کرنا ہے، وہ ظاہر اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص خیال کرے گا، جو جس حیثیت کا خوش ہوگا خوشی کے مطابق وہ کسی کا خیال بھی رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح اجازت دی کہ تم ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہو تب بھی ٹھیک ہے، اور ویسے تم ان کی سپورٹ کرنا چاہو، اصل چیز ہے ان کی اصلاح ہے، ان کے فلاح و بہبود ہے، ان کے معاملات کو درست کی ہے، ان کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے، اس کا مین ٹارگیٹ جو ہے وہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون فساد کرنے کی نیت میں ہے اور کون جو ہے وہ اصلاح کرنے کی نیت میں ہے. اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ پورا غلبہ رکھتا ہے اس چیز کے اوپر. اگر تم ناجائز کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ غالب اللہ تعالیٰ یہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لے گا. تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ سے زیادہ نہیں ہے. تو اس چیز کا تم ضرور احساس رکھو کہ اللہ نے جو اصل ذمہ داری ڈالی ہے اس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کے مال کے اوپر توجہ ہو، کسی کا قبضہ کرنے کی طرف توجہ ہو. اصل چیز ہے کہ یتیم کی جو ہے وہ کفالت ہونی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کے جو اس وقت مشکل وقت سے وہ گزر رہا ہے، اس مشکل وقت کو اس کے لیے آسانی میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس طرف ساری توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس کی صحیح ہمیں حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حکمت کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.